محمد اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم سانسیں مقروض ہے محمد و اہل بیت محمد کی تمام عزادار اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم مجلس رضا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم دعا ہے پروردگار بحق امام حسین مظلوم علیہ السلام بے حق باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام بے حق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بے حق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بے حق شہزادہ یون محمد علیہ السلام بے حق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بے حق حضرت مسلم ابن اوسجا علیہ السلام بے حق حضرت زہیر ابن کین علیہ السلام بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام بے حق حضرت جون علیہ السلام بے حق حضرت حر علیہ السلام بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام پروردگار مجلس رضا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بانیان مجلس کے رزق مال عزت میں وسعت عطا فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے جس مومن کے دل میں جو بھی دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں تمام عزادار امام زمانہ کی عزت پہ خندہ پیشانی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم سب کی توجہ میری جانب مجلس وہاں تک جائے گی جہاں آل محمد کو منظور ہوگا یقیناً قبولیت کے لمحات اور بڑے جیت پر نور چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے یقیناً ہر عزادار ذکر سننے کے لیے آیا ہے میرا دل ہے کہ وہ مجلس آج آپ کو سناؤں جو جنت کے دروازے تک یاد رہے جو عزادار میرے پشت پناہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یا جتنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سب کی توجہ میری جانب ہو پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کر رہا ہے کہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے صدیاں بیت گئی کل بھی حسین زندہ باد تھا آج بھی حسین زندہ باد ہے کل بھی عباس کا پرچم سر بلند تھا آج بھی بزرگوں عباس کا علم سر بلند ہے کہاں ہے ابن زیاد قبر کا نشان نہیں بڑ صاحب جملہ سنیے گا نہ قبروں کا نشان نہ نسلوں کا نشان کہاں ہے شمر قبر کا نشان نہیں کہاں ہے حرمل قبر کا نشان نہیں میں لائنیں پڑھوں گا میرا ایمان ہے کہ دونوں بازو عباس کے پرچم کی طرح بلند ہو جائیں گے چار لائنیں وہ پڑھ رہا ہوں جو ہر عزادار کے دل پہ نقش ہو جائیں گی کہ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشین تھے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے بھی بیٹھے ہوئے آپ کو بھی ذکر سنتے ہوئے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشین تھے وہ آج بس وہم و گما تک نہیں ملتے زندہ ہو تو لعنت کی فصیلوں میں مقید مر جائیں تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے سبحان اللہ دونوں بازو بلند کر کے ہائے در ہائے سارے بولیے گا مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری آباد رہے بھائی جان
مولا آپ کی زندگی دراز کرے. تمام عزادار درود بھیجیے محمد و آل محمد. آباد رہے. مولا کوئی غم نہ دے. بسم اللہ جی. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. سلام بے وطنوں پر، سلام بے کفنوں پر، الوداعی پرسا ہے. مولا سب کی زندگی دراز فرمائے. زندگی کا آخری پرسا سمجھ کے رو لے. 2 مہینے آپ نے گریہ و ماتم کیا. بڑ صاحب کتنا انسان روئے گا. میں بڑی غربت کے جملے آج آپ کو سنا رہا ہوں. بڑی تاریخی قدیمی مجلس ہے. لفظ پڑھ رہا ہوں. سلام علی کی بیٹیوں کے زخمی سروں پر. اللہ جانے کون سا شیعہ تھا جس نے ہائے نہیں کی. مجھے ایمان سے بتاؤ نیزے کی ہنی کو کیا پتا چادر اتارنی ہے یا سر کو زخمی کرنا ہے. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. آپ جیتے رہے. کتنا منتظر بھائی بندہ روئے گا. 40 سال سجاد خون رویا ہے. کتنے سال؟ 40 سال. روحانیت بڑی ہے. ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی تحمل مزاجی سے دل ہے کہ مسائب پڑھوں. 40 سال خون رویا. 9 کفن بابا کے تبدیل کیے امام باقر نے. جب آخری کفن پہنانے لگا نا رو کے امام باقر کی آواز ہی بابا 40 سال خون روئے ہیں. آپ کا آخری وقت ہے. خون رونا بند کر دے. رو کے سجاد کی آواز ہی باقر کیسے بھول جاؤں. کربلا سے شام تک جہاں شمر کا دل کرتا تھا سکینہ کو مارتا تھا. مولا آپ کا عشق قبول فرمائے. جن کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے عزادار روتے بھی آؤ مسائب بھی سنتے آؤ. وہ لفظ پڑھوں گا میرا ایمان ہے کہ قبر تک روتے ہوئے جاؤ. حق ادا نہ ہو کہ بیریدہ شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا. سارے ہائے کرنا. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. کیا قبولیت ہے. بیریدہ شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا. پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین نبی. یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. سارے ماتم کرتے آؤ. جو حکم ہوا ہے شاہ جی سارے آئے. وہ واپس نہ آئی جو وطن کا بار بار پوچھتی تھی. ہائے ہائے ہائے. آپ نے ہائے نہیں کی. سب آئے. حسین کے سینے کا سکون نہیں آئی. سارے ہائے کرنا. دعا مانگا کرو کہ پردیس میں کسی کی بیٹی نہ مر جائے. تو اتنا روئے گا جتنا میری بی بی کو منظور ہوگا. لاہور والوں سکینہ سینے پہ سونے والی. وقت آخر حسین چلے. تمہید ختم. مسائب شروع کر دیا میں نے. شاہ جی بیٹی نے دامن پکڑا. رو کے سکینہ کی آواز ہی بابا جو مقتل میں جاتا ہے واپس نہیں آتا. بابا میں ہوں سینے پہ سونے کی عادی. بابا اتنا بتاتے جاؤ آپ کے بعد کہاں سوؤں گی. رو کے حسین نے کہا سکینہ میرے بعد مٹیوں پہ سو جانا. میرے بعد بازاروں میں جانا. میرے بعد پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا. بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا. سار اٹھا میری جانب دیکھ. میر انیس نے لکھا. رو کے سکینہ نے کہا بابا نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا.
یہ بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا تھا اور وقت آخر حسین نے کہا تھا زینب بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا. اب حسین مقتل میں سو گئے. اب ہو گئی شام غریبہ. تسبیح زہرا ٹوٹ گئی, دانے بکھر گئے. بی بی زینب نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. بی بی سیدھا فرات میں آئی, رو کے پہلا جملہ کا عباس کیا سکینہ آئی ہے. کٹی گردن سے آواز آئی آقا زادی یہاں پہ نہیں آئی. اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. اب بی بی اکبر کی لاش پہ آئی, رو کے کہا علی اکبر کیا سکینہ آئی ہے. کٹی گردن سے آواز آئی پھوپھی اماں یہاں پہ نہیں آئی. اب بی بی حسین کی لاش پہ آئی, رو کے کہا حسین بھائی کیا تیرے سینے کا تعویذ آئی ہے. کٹی گردن سے آواز آئی زینب بہن آہستہ بول میری بیٹی سو رہی ہے. اب بی بی آگے بڑھی, 4 سال کی سکینہ پاپا کے پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے. بی بی نے اٹھایا. سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی, آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہے. تو روکے گا پھوپھی اماں پاپا کے سینے پہ تیر اتنے تھے, ہائے نیزے اتنے تھے. یا حسین یا حسین سارے ماتم کرتے ہو, پتہ چلے پرسا ہو رہا ہے. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. امیر بن کے نہ غریب بن کے بیٹھ. شاہ جی جتنی دعائیں دل میں ہیں مولا تیری زندگی دراز کرے. مصائب کے عاشق لوگ ہو جو ادب سن کے روتے ہو, ادب کے فکر پانا. غازی کے علم کی قسم اس سے بڑے مصائب کیا ہو. شاہ جی مانگ لیتا, سخی کی بیٹی تھی. ہائے 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 جتنے سید ہو اتار کے دے دیتی. اس ظلم سے ظالم نے بالیاں اتاری. جب تک زندہ رہی کانوں سے خون بہتا رہا. رو کے سکینہ نے ایک مرثیہ پڑھا. جتنے نوجوان ماتمی ہو ماتم کرنا. رو کے بی بی کی آواز آئی چاچا غازی عید کے روز سے بالیاں پہنائی تھی, چاچا وہ تیرا قاتل اتار کے لے گیا. یا حسین یا حسین سارے ماتم کرو, سارے ازادہ پردادار مائیں بہنیں سادات غیر سادات. وہ جملے آج آپ کو سنا رہا ہوں. ایک جمع غفیر ہے اور قیامت کا منظر ہے کیونکہ الوداعی پرسا ہے. میں فکرے پڑھ رہا ہوں. جو نیزے پہ تھے ان کا سفر آسان تھا. مولا تیری ہائے قبول کرے بزرگ. جو نیزے پہ تھے ان کا سفر بھائی جان آسان تھا. جو بے ردا علی کی عزت دار بیٹیاں تھی ان کا سفر بہت مشکل تھا. 36 شہر 72 بازار تو نے ہائے نہیں کی. 144 گلیاں 288 موڑ. کوفہ کا بازار, کوفہ کا دربار, اسکلان کی چوٹیاں, آ گیا شام کا بازار. میں لفظ پڑھ رہا ہوں جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے. رش اتنا بڑھ گیا علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئیں جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا. یا حسین یا حسین سارے ماتم کرتے ہیں نا. بھیڑ بڑھ گئی. منظر بھائی مجھے غازی کے علم کی قسم بڑی روحانیت ہے. جو آج نہ روئے بس یہی کہوں گا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. میر انیس نے ذکر کے خون سے ایک مصرع لکھا. نوجوانوں میرا ایمان ہے سارے ماتم کریں گے. میر انیس لکھتے ہیں کہ جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردادار, ننگے سر وہی زینب پھرائی گئی بازار. جزاک اللہ یا حسین. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. مولا آپ کے برسا, مولا آپ کی زندگی دراز کرے. جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکے سر اٹھا. بھیڑ بڑھ گئی. علی کی بیٹیاں ایسے بیٹھ گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا. 6 محرم یہ فکرے میں نے کربلا گاہ میں شام میں پڑھے. اس وقت 4 سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں سجاد خون رو رہا تھا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے, رو کے سکینہ کی آوازی سجاد تیری یتیم بہن ہوں, تیری بے
کش بہن ہو، شام غریبہ کی ڈری بہن ہو، سفروں کی تھکی بہن ہو، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھنا، رو کے سکینہ کی آواز ہے، سجاد دعا مانگ بہن مر جائے، آواز سکینہ کیا ہوا، آواز سجاد بھائی شمر سے کہہ دے مجھے جتنا مارنا ہے مارے پر مجھے تانا دے کے نہ مارے۔ سجاد جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا پاس کو، بلا کمر کو، یا حسین یا حسین، سارے ماتم کرتے آؤ، مولا تیری زندگی دراز کر۔ یہ روحانیت ہے، صف ادا کی قبولیت ہے۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلے کے ساتھ، ابھی بھی چند بندے امیر بن کے بیٹھے ہیں، اس سے بڑی غربت کیا ہو، اس سے بڑا آدمی مصائب کیا ہو۔ غازی کے علم کی قسم، وہ بی بی شام کے بازار آئی جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، کیونکہ نانا کی قبر پہ آ کے علی کی بیٹی نے ایک مرثیہ پڑھا تھا۔ مرثیہ کیا تھا بزرگوں؟ سارے ہائے کرو گے پڑھو۔ رو کے بی بی نے کہا تھا نانا تیری نبوت کی قسم، نانا تیری امت نے تیرے بیٹے کو اتنا نہیں مارا، ہائے ہائے ہائے، نانا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا، نانا ہمیں پتھر مارے گئے، نانا ہمیں بے ظلم۔ جزاک اللہ، شاباش، ہر آنکھ تیار، میں بالکل قریب آ گیا ہوں بھائی جان۔ وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، اپنا جگر کانپ رہا ہے۔ سید سادات سے اجازت لے گے، لین کے دربار کے باہر قافلہ پہنچا۔ پچھلے سال بھائی جان میں شام تھا، تب تک موت نہ آئے جب تک شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔ آپ کو غازی کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، یہ جڑوے ہاتھ دیکھنا، یہ مصائب ادب کی معراج ہے۔ قبر تک رونے کے لیے لفظ کافی ہے بزرگوں۔ رش بڑھا، باغی کا شور اٹھا، قیدی کا شور اٹھا۔ ہندا کی بیٹی ہے رملہ، ہے تو نے ہائے کی ہے، 6 سال اس کی عمر ہے، دربار کے باہر آئی، سب قیدیوں کو دیکھا، آخر میں آئی جہاں رسی میں ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی تھی۔ تو بڑا امیر ہے جس نے ہائے نہیں کی، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ بزرگوں، سکینہ کو دیکھا، رو کے کہتے قیدن تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے، تیرے کان زخمی کیوں ہے؟ میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو روتا کتنا ہے، فنا ہے، مر جانا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے قبر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ جب رملہ نے کہا نا، رو کے سکینہ چپ رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا قیدن تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اب سکینہ نے سر اٹھایا، رو کے سکینہ کی آواز ہوئی میرے کان زخمی ہے، میرے کانوں سے بالیاں اتر گئی۔ اب رملہ کہتے قیدن میری جانب دیکھ، میرے کانوں میں بڑی خوبصورت بالیاں ہیں۔ اللہ کرے یہ لفظ میں پڑھ لوں، اللہ کرے ہر ماتمی ماتم کر لے۔ جب رملہ نے کہا تڑپ کے سکینہ کی آواز، رملہ تیرے کانوں میں جو بالیاں ہیں وہ تیری بالیاں نہیں ہے، وہ موجودڑی کی بالیاں ہیں۔ یہ کہنا تھا، رملہ تڑپ گئی۔ سکینہ کی آواز، بالیاں اتار، اپنے ہاتھوں پہ رکھ، اگر بالیوں پہ خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہے، اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری ہے۔ اور ماتمی علادارو، رملہ نے بالیاں اتاری، ہاتھوں پہ رکھی، بالیوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ یہ کہ معصومہ بالیاں بہن، رو کے سکینہ کی آواز ہے، اور رملہ اب بالیاں تو بہن، بالیاں جہاں پہنی جاتی ہے اور میرے کان چھٹ گئے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ روحانیت ہے سید۔ مولا تیری زندگی دراز کر، کیا قبولیت، بالکل قریب آ گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ابھی تک نہیں رویا، آپ کو غازی کا واسطہ تو غیر سادہ دیکھنا، میری جانب قیامت کے فکرے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ وہ محسن نقوی شہید پڑھا کرتے تھے، آ گیا لین کا دربار، حالت کیا ہے، ایک رسی 18 گردنیں، جنہوں نے ہائے نہیں کی نا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ایک رسی رسول کی بیٹیوں کے گلے،
علی کی بیٹیوں کے گلے، شاید لفظ پڑھ رہا ہوں، ایک رسی حسین کی بیٹیوں کے گلے، سب سے آگے بی بی فضا کے پیچھے بی بی زینب کے پیچھے بی بی ام کلثوم۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی سکینہ کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے۔ شاہ جی 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی، جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، کہتے لئیر حیا کر، یہ شریف زادیہ کون ہے؟ آواز تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ منہ پہ ماتم کر کے سفیر کہتے ظالم حیا کر، ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا، ان بیبیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے، ظالم 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہو، اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی، اس بچی کو رسی نے وہ گرنے نہیں دیا۔ یا حسین، یا حسین، جزاک اللہ۔ سارے ماتم کو پتہ چلے پرسا ہو رہا، الوداعی پرسا ہو رہا۔ مولا تیری زندگی دراز کر، وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، ماتمی نوجوانوں، جس کے دل میں جو دعا رکھنا۔ جتنی سید زادیاں میری مائیں بہنیں ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ ضرور ہائے کرنا۔ جب سفیر روم نے کہا، یہ کہتے شمر اس بچی کو بھائی عظیم سید بادشاہ عزادار مولا ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرما۔ یہ کہتے شمر اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ۔ اب دل میں سوچ کیا گزری ہوگی سجاد میں، ہائے 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 ہائے، کیا گزری ہوگی بی بی رباب میں۔ لئین شراب پی رہا تھا، تخت کے سامنے حسین کی بیٹی تھی، جو ماتم نہ کرے اپنا سر جھکا لے۔ لئین پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا نام کیا ہے؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ یہ کہتے شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی۔ ادھر بے غیرت نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ سجاد کے بدن میں لرزا آیا۔ آواز آئی حیا کر، میری بہن کی گردن میں رسی اتنی کس کے بدی ہوئی ہے، وہ ظالم بچی مر جائے۔ یا حسین، یا حسین، جزاک اللہ۔ سارے ماتم کرو، پتہ چلے الوداعی پرسا ہے۔ مولا تیری زندگی دراز کر، سید ہوں، یہ قبر حسین ہے۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سارے عزادہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، اپنے سر پہ رکھو، آنسو بہانا اور ماتم کر کے یہ فکرہ سننا۔ سجاد آگے بڑھا، ظالم حیا کر، معصوم بچی ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی رہا نہیں میرے علاوہ۔ سجاد نے رسی ڈھیلی کی، مجھے غازی کے علم کی قسم، لئین پوتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لب ہلے، آوازی سکینہ بنت الحسین۔ یہ کہتے حسین کی بیٹی ہے، آوازی ظالم اس غریب کی بیٹی ہو جو ذبح ہوتا رہا۔ سارے ماتوں کر رہا، میں قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، نہ مار میری دادی نے چکیہ پیس کے پھالا ہے۔ یہ کہتے تو اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہے، رو کے سکینہ کی آوازی ظالم تجھے کیا معلوم؟ صبح کی نماز کے بعد میرا بابا مجھے اپنی جھولی میں بٹھا کے عرب کے تازہ خرمے کھلاتا تھا، خرموں کا نام آیا۔ یہ کہتے بچی آپ بھی خرمے مل جائے تو کھائے گی۔ بی بی نے سجاد کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے، پھوپھی زینب کو دیکھا، سکینہ امتحان ہے، آزادار۔ بی بی نے کہا کھاؤں گی، لئین نے اشارہ کیا، ایک دشت پیش ہوا، اوپر ریشمی رومال تھا۔ یہ کہتے بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا، یا کانپتے ہاتھوں سے سکینہ نے رومال ہٹایا، یا بابا کا کٹا سر لگایا۔ آواز غریب بابا